بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب الوضوء من غیر حدث، یعنی باوضو ہوتے ہوئے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 214۔ عمر بن عامر نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس سے روایت کی، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا تم کس طرح کرتے تھے؟ جواب دیا، یعنی حضرت انس نے جواب دیا، ہم میں سے ایک کے لیے وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک وہ بے وضو نہ ہو جاتا۔ اسی باب کی اگلی حدیث 215 ہے، جو سوید بن نعمان سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا جس سال خیبر فتح ہوا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم صحبہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو کھانے منگوائے، سوائے ستو کے اور کچھ نہ لایا گیا۔ ہم نے کھایا پیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے لیے اٹھے اور کلی کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ ان احادیث کی تشریح میں لکھا ہے، یہ عنوان قائم کر کے امام موصوف یہ امر ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ حدث کی حالت پیدا ہو تو ہی وضو کیا جائے، بلکہ وضو ہوتے ہوئے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، جیسا کہ روایت نمبر 214 سے واضح ہوتا ہے، اور روایت نمبر 215 سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی حالت میں جب کہ پانی احتیاطاً محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی، آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو نہ کرتے۔ اس باب میں یہ سمجھایا ہے کہ کسی امر کا جواز اس بات کے منافی یا مانع نہیں ہوتا کہ اس سے بہتر بات نہ کی جائے۔ قرآن مجید کے الفاظ اذا قمتم الی الصلاۃ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھو نیا وضو کرو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر عمل درآمد بھی یہی تھا۔ ایسا ہی یہ جو اجازت دی گئی ہے کہ ہلکی نیند پر جو بصورت اونگ یا غنودگی ہو وضو نہ دہرایا جائے، اس کے یہ معنی نہیں کہ جو بہتر بات ہو وہ نہ کرے، بلکہ اصل حکم و منشاء پر نظر رکھنا سب سے زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ باقی رہے جائز امور تو ان سے ضرورت پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اس سے فائدہ اٹھایا۔ باب مذکور کی ذیل میں یہ دونوں روایتیں پہلو بپہلو لا کر امام موصوف رحمہ اللہ نے یہی نقطہ واضح کیا ہے۔ اب حالت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جائز امور تو اصل مقصد قرار دیے گئے ہیں، اور اصل مقصد کو بالکل نسیاً منسیہ کر دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔